السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام میرا پیغمبر میں میں ہوں آپ کا میزبان حافظ ہشام الہی دہیر۔ معزز ناظرین گرامی قدر، جیسا کہ آپ کے سامنے ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹوں کا تذکرہ کیا تھا، اسی طرح ہم نئے پروگرام میں نئے موضوع کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان انمول آنسوؤں کا تذکرہ کریں گے کہ جن کو سن کر آج بھی بندہ مومنین کی اور بندہ مسلم کی آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں اور آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جہاں مسکرانے کے بے شمار واقعات تھے جن کو مختصر کر کے آپ کے سامنے رکھا، اگرچہ اس کے علاوہ بھی بے شمار واقعات ہیں، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آنسوؤں سے لبریز واقعات بھی کثرت سے موجود ہیں۔ قبل اس کے کہ ہم ان واقعات کی طرف بڑھیں، آپ کے سامنے یہ بات رکھنا مقصود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود بھی رویا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خوف سے بھی رویا کرتے تھے، اللہ کو منانے کے لیے بھی رویا کرتے تھے۔ لیکن ایک بات آپ نے سمجھنی ہے، جس طرح مسکراہٹ میں اعتدال تھا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوؤں میں بھی اعتدال تھا، اور امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت کی، وصیت کر کے گئے ہیں کہ امت کو بھی اس طرح وویلا، بین، نوحہ، چیخنا، چلانا، کپڑے پھاڑنا، گریبان چاک کر دینا، یہ تمام باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث اس بارے میں موجود ہے کہ نوحہ کرنے والی عورتیں اور بین کرنے والی عورتیں اور جو گریبانوں کو پھاڑتے ہیں، جو لوگ اپنے چہرے کے اوپر تھپڑ مارتے ہیں، جو لوگ اپنے رخسار کے اوپر تھپڑ مارتے ہیں، جو لوگ گریبان کو چاک کرتے ہیں، وہ میری امت میں سے نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بتلا دیا اور یہ بھی کہہ دیا کہ کل قیامت کے دن اس طرح کے اعمال کرنے والوں کو گندک کا کرتا پہنایا جائے گا، تیزاب کا کرتا پہنایا جائے گا۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اور مجھے اعتدال کا درس بھی دے رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گریہ زاری نہیں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں آنسو نہیں بہائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خوف سے اور اللہ رب العزت کو منانے کے لیے اس قدر رویا کرتے تھے کہ امہات المومنین بیان کرتی ہیں آپ کے سینے سے ایسی آواز آتی تھی جیسے ہنڈیا کے ابلنے کی آواز ہے۔ گویا یہ جو صفت ہے، یہ انبیاء کی صفت ہے۔ آپ نے کبھی اس بات کے اوپر غور کیا ہے کہ حضرت آدم کو جب زمین پہ اتارا گیا تو حضرت آدم نے اتنے آنسو بہائے کہ تمام انبیاء کے آنسو بھی ان سے زیادہ نہیں تھے۔ حضرت نوح کا بعض روایات میں آتا ہے نام ہی نوح رکھ دیا گیا، اور حضرت آدم کے حوالے سے آپ نے واقعہ معراج کا وہ مشہور واقعہ سنا ہوگا۔ گویا یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، انبیاء کی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ معراج میں جب حضرت آدم سے پہلے آسمان پہ ملاقات کرتے ہیں تو نبی کریم آپ کو اور مجھے یہ اطلاع بھی دیتے ہیں کہ بابا آدم کے پاس جب میں گیا تھا تو وہ ایک طرف منہ کرتے تھے اور ہنستے تھے اور خوش ہو جاتے تھے اور مسکرا اٹھتے تھے اور کلکھلا اٹھتے تھے، اور دوسری طرف جب چہرہ کرتے تھے تو بابا آدم رونا شروع کر دیتے تھے، آنکھوں سے آنسو آ جاتے تھے۔ کس لیے؟ ہم جتنی مرضی قومیں بنا لیں، ہم جتنے مرضی قبیلے بنا لیں، ہم جتنی مرضی ذاتیں بنا لیں، جیسے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے کہہ دیا، اور یہی حقیقت ہے، ہم سب کا باپ ایک آدم ہے اور ہم سب کی ماں ایک حوا ہیں۔ ہم سب ایک باپ آدم اور ایک ماں حوا سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو جو باپ ہوتا ہے اس کو تو اپنی اولاد کا غم ہوتا ہی ہے، اولاد بری بھی ہو، اولاد اچھی بھی ہو، اچھی اولاد کو دیکھ کے بندہ خوش ہوتا ہے، اور بری اولاد کو دیکھ کر انسان غم کرتا ہے، انسان دکھ کرتا ہے۔ یہی فطرت ہمارے جد امجد جناب حضرت آدم کی ہے کہ جب وہ معراج کی رات میں اپنی اولاد میں سے جنتیوں کو دیکھتے تھے تو خوشی سے کھلکھلا اٹھتے تھے، اور جب اپنی اولاد میں سے جہنمیوں کو دیکھتے تھے تو رونا شروع کر دیتے تھے۔ ان کے لیے تو ساری اولاد برابر ہے، باپ کو اپنے اولاد کی فکر ہوتی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی گڑ گڑا کر رویا کرتے تھے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ ہاں، جیسے میں نے پہلے آپ کو کہہ دیا کہ اونچی آواز میں رونا، بین کرنا، نوحہ کرنا، یہ احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے خوف سے رونے کی تلقین بھی کی ہے، اپنے گناہوں کے اوپر رونے کی تلقین کی ہے، اپنی خطاؤں کے اوپر رونے کی تلقین کی ہے۔ عقبہ بن عامر کی مشہور حدیث ہے، عقبہ بن عامر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نجات کس بات میں ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جہاں پہ یہ کہا تھا اپنے گھر میں ٹکا رہے،
یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرد صحابی کو کہہ رہے ہیں. بات آئی ہے ضمنی طور پہ یہاں پہ تو عورتوں کو کہا جائے کہ گھر میں ٹکو. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کی آیت پڑھی جائے تو عورتوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ شاید یہ مولویوں نے بات کی ہے, یہ تو اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ عورتوں کو چاہیے کہ گھروں میں قرار پکڑیں. یہاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرد صحابی کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے گھر میں قرار پکڑ, اپنے گھر میں ٹک جا. اور اس حدیث کے ایک جز یہ بھی ہے, اور اپنی خطاؤں کے اوپر آنسوؤں کو بہا, اپنی خطاؤں کے اوپر آنسوؤں کو بہا. گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنسوؤں کو خطاؤں پہ بہانے کا حکم دے رہے ہیں, لیکن نوحے کا حکم نہیں دے رہے, بین کا حکم نہیں دے رہے, ماتم کا حکم نہیں دے رہے, گریبان چاک کرنے کا حکم نہیں دے رہے, رخسار پیٹنے, گال پیٹنے کا حکم نہیں دے رہے. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی یہ تربیت کی ہے. آپ نے احادیث سنی ہوگی, یہ حدیث بھی صحیح ہے کہ جو بندہ اتنا روئے, کس وجہ سے؟ خوف خدا کی وجہ سے. آنسو کئی مرتبہ خوشی کے بھی ہوتے ہیں, لیکن آنسو کئی دفعہ ندامت کے بھی ہوتے ہیں, کئی دفعہ اظہار تشکر کے بھی ہوتے ہیں, اور کئی مرتبہ اللہ کے خوف کے ہوتے ہیں. اور یہی سب سے بہترین اور قیمتی آنسو ہوتے ہیں. کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرما دی ہے کہ جس بندے کی آنکھ سے آنسو نکلے, چہرے پر پڑے, چہرے پر پڑ کے زمین پہ گر جائے, اور حدیث کے جو الفاظ ہیں نا, آپ سن کے حیران رہ جائیں گے. اس میں بڑی طوالت موجود ہے, لیکن مختصر کر کے آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں کہ آنسو اگر زمین پہ گر جائے, بعض روایات کے الفاظ ہیں کہ اس آنسو کے زمین میں گرنے کی وجہ سے یہ بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا, جہنم کے عذاب سے بچ جائے گا, اور اس کا آگ میں جانا اتنا محال ہے, اتنا ناممکن ہے, جیسے دودھ کا جانوروں کے تھنوں میں واپس جانا ناممکن ہے, محال ہے. گویا ایک آنسو ندامت کا اگر انسان اللہ کے سامنے گرا دے, اللہ کے خوف سے گرا دے, اور وہ آنسو زمین میں جذب ہو جائے, انسان کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا جاتا ہے, زمین کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. بعض روایات میں یہ الفاظ بھی ملتے ہیں کہ صراط, پل صراط کے اوپر جب ہر بندہ پل صراط کے اوپر گھبراہٹ کا شکار ہوگا, ہر بندہ اس وقت ایک بہت بڑی گھبراہٹ کا شکار ہوگا, لیکن بعض لوگ ایسے ہوں گے جو پل صراط سے گزرنے لگیں گے تو جہنم کہے گی کہ تیزی سے گزر جاؤ, تمہارے آنسوؤں نے میری آگ کو ٹھنڈا کر دیا. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے خوف سے زمین کے اوپر آنسوؤں کو گراتے ہیں, ان کے اوپر جہنم کی آگ کو اللہ نے حرام کر دیا. اور اسی پر بس نہیں ہے, خوشخبری ہے آپ کے لیے اور میرے لیے, امت کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ واعظ کیا, جب یہ تلقین کی, تو آسانیاں بھی بیان کی ہیں. ایک بندہ وہ ہے جو اتنا روتا ہے جس کے آنسو زمین پہ گرتے ہیں, زمین پہ جذب ہو جاتے ہیں, اور دوسرا بندہ وہ ہے جس کو اتنا رونا نہیں آتا, وہ کم روتا ہے اور اس کے آنسو صرف چہرے پر پڑتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی خوشخبری سنا دی ہے, صرف چہرے پہ پڑنے والے آنسوؤں کے اوپر بھی جہنم سے بندہ آزاد ہو جاتا ہے. اور اسی پر بس نہیں ہے, جس بندے کی آنکھ سے اتنا آنسو نکلے جس کا حجم کتنا ہو, مکھی کے سر کے برابر ہو. یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے. بعض روایات میں اگرچہ کلام موجود ہے, لیکن پہلی جو دو روایات رکھی ہیں وہ تو صحیح ہیں. اور یہ جو روایت ہے یہ سنن ابن ماجہ کی ہے کہ مکھی کے سر کے برابر بھی آنکھ کے اندر آنسو آ جائے. گویا رسول اللہ کو بھی پتہ ہے اور اللہ کو بھی علم ہے, بعض بندے شقی القلب ہیں, سخت دل کے ہیں, ان کے آنسو زمین پہ نہیں گر سکتے, ان کے آنسو چہرے پہ نہیں پڑ سکتے, صرف آنکھ کے اندر ہی اللہ کے خوف سے آنسو آ جائیں, اس بندے کے اوپر بھی جہنم کی آگ حرام ہے. اور اسی پر بس نہیں ہے, اسی پر بس نہیں ہے, جو بندہ, یہ واحد عبادت ہے, خوف خدا میں گڑ گڑانا, رونا, اللہ کا خوف محسوس کرنا, صرف اپنی شکل ہی رونے والی بنا لیتا ہے, اس کو بھی اللہ رب العزت جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. معزز ناظرین گرامی قدر, یہاں پہ ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ, اور وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں. ویلکم بیک, پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. معزز ناظرین گرامی قدر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ طور پہ, باقاعدہ طور کے اوپر مسلمانوں کو, اس امت محمدیہ کو اللہ رب العزت کے خوف میں آنسو گرانے کا حکم دیا. حتیٰ کہ ایک حدیث یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا, ان دنوں کے اندر, اور اس دن کی آپ سختیاں جانتے ہیں, اللہ رب العزت ہم سب کو ان سختیوں سے محفوظ رکھے. اس دن, جس دن سورج سوا نیزے کے اوپر ہوگا, 7 بندے ایسے ہوں گے جن کو عرش عظیم کا سایہ نصیب ہوگا. ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا,
اللہ کے خوف میں اس کی آنکھیں بہہ پڑی۔ یہ کتنا بڑا نیکی کا بھی عمل ہے، اور کتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اجر و ثواب مجھے اور آپ کو بتلا رہے ہیں۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی یاد میں، اللہ کے خوف سے گرنے والے آنسوؤں کی مثال میدان جہاد میں گرنے والے خون کے قطرے کے ساتھ بھی دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ دو قطرے اللہ کو بڑے محبوب ہیں، ایک وہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے خون کا گرے، اور دوسرا وہ جو اللہ کی عبادت میں آنکھوں سے آنسو گر جائیں۔ اور اسی طرح کی حدیث اور بھی ملتی ہے کہ دو آنکھوں کے اوپر بھی جہنم کی آگ حرام ہے، ایک اس آنکھ پہ جو آنسو بہائے اور دوسری آنکھ جو میدان جہاد میں پہرا دے۔ گویا آنسو بہانا جہاد جیسی عظیم الشان عبادت کے ساتھ مترادفات میں آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی چیز کی مجھے اور آپ کو تلقین کر رہے ہیں، اور جیسے کہ پہلے آپ کے سامنے رکھا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تو بڑا خوبصورت اور انمول تذکرہ ہے ہی ہے، لیکن یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، یہ تو سابقہ انبیاء کی بھی سنت ہے۔ یہ صرف آدم کی سنت بھی نہیں، یہ صرف نوح کی سنت بھی نہیں۔ آپ نے سورہ یوسف میں جناب یوسف اور یعقوب کا مشہور واقعہ سنا ہوا ہے، مختصر سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جناب یوسف کو بھی جب کنویں میں ڈالا جانے لگا تھا تو آپ بھی روئے تھے، اور آپ کے بھی آنسو آئے تھے، اور اس کے بعد آپ کو پتا جب یوسف کو اللہ رب العزت نے عزت دی، اور کئی مرتبہ لوگ کچھ اور فیصلہ کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کو کچھ اور فیصلہ منظور ہوتا ہے۔ بھائیوں نے تو سوچا تھا کہ کنویں میں گرا کے چل دی، اور ارادہ بعض روایات میں آتا ہے قتل بھی تھا، لیکن اللہ رب العزت نے محفوظ رکھا۔ کنویں میں پھینکنا تخت مصر کے اوپر بیٹھنے کا دباچہ بن گیا، اور جب تخت مصر پہ بیٹھے تھے اس سے قبل کے جو واقعات قرآن پاک میں آتے ہیں یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے، کہ وہ یوسف کی جدائی میں روتے رہے، باپ اپنے بیٹے کے غم میں رو رہا ہے۔ ایک آنسو وہ بھی ہیں جو پیاروں کی جدائی کے ہوتے ہیں، ایک آنسو وہ بھی ہیں جو خوف خدا سے گرتے ہیں، ہوتے وہ بھی آنسو ہیں۔ اور یہاں پہ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی جدائی کے غم میں آنسو بہا رہے ہیں۔ گویا آنسو بہانا تو انبیاء کی بھی سنت ہے۔ اور جناب یوسف کی جب قمیض آئی، آپ نے یہ واقعہ بھی سارا قرآن پاک میں سنا ہوا ہے پہلے بھی، کہ جناب یعقوب حضرت یوسف میں کے غم میں اتنا روئے تھے کہ آپ کی آنکھوں سے بنائی جاتی رہی، سفید موتیا اتر آیا تھا، جناب یعقوب کی آنکھیں سفید ہو گئی تھیں، اور آپ حضرت یوسف کا غم محسوس کیا کرتے تھے۔ گویا رونا یہ قابل گرفت بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو دلوں کے لیے، اور یہ تو روح کی غذا کے لیے، اور یہ جسمانی صحت کے لیے بھی، جہاں تک جیسے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ مسکرانا بھی بعض اوقات سائنس اس بات کی تصدیق کرتی ہے، بعض اوقات نہیں کرتی ہے حدیث کی، لیکن کرے نہ کرے ہمارے لیے حدیث حجت ہے۔ اسی طرح احادیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیثیں موجود ہے کہ رسول اللہ نے خود اپنے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ مجھے رونے والی آنکھ عنایت فرما۔ تو بتائیے اس کے پیچھے کچھ حکمتیں ہوں گی، اور سائنس نے آج اس حکمت کو بھی مان لیا ہے کہ یہ بھی انسانی صحت کے لیے بھی مفید ہوتی ہے، اور انسانی روح کے لیے بھی یہ گڑ گڑانا اور رونا بہت زیادہ مفید ہوتا ہے۔ زمین کا کلیجہ اتنا ٹھنڈا بارش سے نہیں ہوتا جتنا بندہ مومن کے آنسو سے ہو جاتا ہے۔ تو آنسو بہانا یہ انبیاء کی سنت ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی آپ آنسوؤں کے واقعات پڑھیں گے، ان میں سے ایک واقعہ رشتہ داروں کی جدائی کا بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب والدہ فوت ہوئی تھی، آپ کی عمر چھوٹی سی تھی، کم عمر تھے، آپ کی جو دایا تھی آپ کو بار بار کھینچ کے لے جاتی تھی، لیکن جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بار بار اپنی ماں کے ساتھ لپٹتے تھے، اپنی ماں کے ساتھ چمٹتے تھے کہ میں ان کو چھوڑ کے کیوں گیا ہوں۔ آپ ان کی محبت اور پیار دیکھیں کہ وہ بار بار اپنی والدہ سے لپٹتے ہیں، اور ان کو یہ غم ہے کہ میں اپنی والدہ کو نہ چھوڑوں، میری والدہ کو کیا ہو گیا۔ اور جب ان کو کھینچ کے لے جایا گیا تو آپ رونا شروع ہو گئے، اور اسی پر بس نہیں ہے، ایک عرصہ گزر گیا، والدہ کی جدائی کا غم آپ کو اس قدر زیادہ تھا۔ ایک مرتبہ والدہ کی قبر پہ گئے، صحیح روایات کے الفاظ ہیں، صحابہ کہتے ہیں آپ اتنا روئے کہ آپ نے ہمیں بھی رلا دیا، آپ اتنا روئے کہ آپ نے ہمیں بھی رلا دیا۔ 6 سال کے بچے تھے تب والدہ دور چلی گئی، دنیا کو چھوڑ گئی، آپ کے دل کو چوٹ لگی، لیکن یہاں بھی اللہ رب العزت تربیت کرنا چاہتا تھا۔ آپ کو ایک عظیم پیغمبر بننا تھا، آپ کو ایک عظیم رسول کا رتبہ ملنا تھا، آپ کے سر کے اوپر
ختم نبوت کا تاج اور امامت کو رکھنا تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کٹھن مراحل سے گزارا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ان کٹھن مراحل سے گزر کے سخت نہیں ہوا، نرم ہو گیا۔ آپ لوگوں کا غم محسوس کیا کرتے تھے، آپ لوگوں کے ہمدرد تھے، آپ ان کے ہنسی غمی میں شریک ہونے والے بن گئے۔ صرف والدہ کی جدائی کا غم ہے؟ ابھی کچھ عرصہ پہلے والدہ فوت ہوئی، دادا کی کفالت میں آئے، اور جب دادا فوت ہوئے، اور آپ کو پتہ ہے جناب عبد المطلب اتنے خوبصورت اور اتنے وجیح تھے، اور اتنا ان کا روب تھا، سردار تھے، ان کی مسند کے اوپر کوئی بیٹا بھی نہیں تھا بیٹھتا، لیکن جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی جب جی چاہتا تھا دادا کی مسند کے اوپر بیٹھ جاتے۔ لوگ منع بھی کرتے تو آپ کے دادا کہہ دیتے تھے اس کو منع مت کیا کرو، مجھے اس کے اندر عظمت کے نشانات ملتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ تو ایک طویل واقعہ ہے کہ دادا نے اپنے پوتے کی شان میں کیا کیا الفاظ کہے ہیں۔ گویا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیار کیا، بہت انس کیا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنا مانوس ہو گئے تھے، اتنا مانوس ہو گئے تھے کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ والدہ کا غم اب چلا جائے گا۔ لیکن ابھی کچھ عرصہ ہی گزرا ہے، 2 سال کا 3 سال کا عرصہ نہیں گزرا، دادا بھی دنیا سے چلے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کے جنازے میں شامل ہوئے، روتے جاتے تھے۔ گویا رشتہ داروں کی وفات کے اوپر رونا یہ بھی انبیاء کی سنت ہے۔ ہاں وہی بات، بار بار نوحہ نہیں کرنا، بین نہیں کرنا، ماتم نہیں کرنا، گریبان نہیں چاک کرنا، چہرے کے اوپر تھپڑوں کو نہیں مارنا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے عملوں سے برات کا اظہار کر دیا، اور ایک صحابی کو یہ کہہ بھی دیا جب آپ کا اپنا بیٹا ماریا قبطیہ کے بطن سے آپ کو پتہ پیدا ہوئے تھے حضرت ابراہیم، تو ان کی وفات کے اوپر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنسو بہائے، تو صحابی نے کہہ دیا، کہہ اٹھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں منع کرتے ہیں ماتم سے، نوحے سے، بین سے، تو آپ خود روتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس چیزوں سے منع کرتا ہوں وہ اور ہے، مفہوم یہ ہے، آنسو بہانا یہ تو رحمت ہے، زبان سے وہ الفاظ ادا ہوں گے جس پہ تیرا اور میرا رب راضی ہوگا۔ ہم اپنے بیٹے کی جدائی کے غم میں بہت زیادہ غم زدہ ہے، ہمارا بیٹا ہم سے جدا ہو گیا، ہمیں اس کے اوپر غم ہے، ہم آنسو بھی بہائیں گے، لیکن منہ سے وہی الفاظ کہیں گے جس سے رب راضی ہو جائے۔ گویا آنسو بہانا یہ اچنبے کی بات نہیں ہے، اور نہ ہی آنسو بہانا نوحہ کہلاتا ہے۔ جس نوحے سے منع کیا گیا ہے، جس ماتم سے منع کیا گیا ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جناب ابو طالب کی وفات کے اوپر بھی آنسو بہائے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی حضرت خدیجہ کی جدائی میں بھی آنسو بہائے ہیں، حتیٰ کہ حضرت خدیجہ کے بارے میں تو مشہور واقعات موجود ہیں کہ ایک مرتبہ جناب خالہ حضرت خدیجہ کی جو بہن تھی وہ آئیں، انہوں نے السلام علیکم جب کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ کے اندر وہ سارے واقعات کس طرح ایک دفعہ گھومے ہوں گے۔ حضرت خدیجہ سے ملتی جلتی آواز، ان کا ظاہر ہے بہنوں کا آپ کو پتہ ہے انداز اور اتوار، اور کئی مرتبہ آواز بھی بہت زیادہ ملتی ہے۔ جب انہوں نے السلام علیکم کہا نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خدیجہ کی آواز ہے؟ نہیں، کہنے لگے نہیں خدیجہ تو اب دنیا میں نہیں ہے، یہ تو خالہ ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرمگی آنکھوں اور خوبصورت آنکھوں میں اس وقت آنسو تیر رہے تھے، با وفا شوہر، با وفا خامن، اور اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں پانی آیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے ساتھ جو معاملہ کیا، انشاءاللہ اگر موقع ملا تو بطور خامند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت کے پہلو کو بھی بیان کریں گے۔ معزز ناظرین گرامی قدر، یہاں پہ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ کل اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔